أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 104 تک 15 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں سیرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے اس واقعے کا پیش منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے انہیں طور پہاڑ پر تورات دینے کے لیے بلایا، پھر خبر دی کہ پیچھے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی عبادت، قیام، اعتکاف اور حصول تورات کے بعد جب واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ غضبان، کہ آپ انتہائی غضبناک حالت میں تھے، غصے میں تھے. غصہ کس بات کا تھا سنیے. ایک پیغمبر، ایک نبی کی سب سے بڑی جد و جہد کس بات کی طرف ہوتی ہے کہ دنیا شرک کی دلدل سے نکل کر کے توحید کے عقیدے کے ساتھ جڑ جائے، وابستہ ہو جائے. اب پیغمبر کی ایک دعوت تھی، پیغمبر کی ایک محنت تھی، اشروں پر محیط یہ سلسلہ تھا. مصر میں اس پر محنت ہوئی اور پھر اللہ نے ان کے دشمن کو اپنا غرق کر دیا اور انہیں نجات عطا فرمائی. یہ سارا سلسلہ کر لینے کے بعد اب پھر وہی قوم جسے شرک کی دلدل سے نکالا تھا، خبر ملی کہ وہ قوم پھر سے بچڑے کی پوجا میں لگ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، غضب بالکل 100% درست تھا. اور ایک غیور انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے رب کے ساتھ کسی کو شریک کوئی ٹھہرائے، چاہے کہ خود اس کے بہت قریبی لوگ ہوں، بہت چاہنے والے ماننے والے لوگ ہوں، وہی اگر اس کے عقیدے کے خلاف عقیدہ اپنا لیں تو زیادہ غصے کی بات ہوتی ہے. تو غیور آدمی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا، چاہے کہ وہ نبی ہو اور نبی بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہو، اللہ کا کلیم ہو، اس کو تو غصہ بدرجہ اولا آئے گا. چنانچہ آپ غصے کی حالت میں واپس تشریف لائے اور یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ آپ نے اپنی قوم کو آتے ساتھ ہی مخاطب کیا، غصے سے انہیں للکارا، پکارا، ان کی غلطی، ان کی کوتاہی ان کے سامنے ظاہر کی. یہ ایک فریق تھا جس نے یہ غلطی کی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اب ایک اور فرد بھی تھے
جنہیں آپ نے خطاب کرنا تھا، جن سے آپ نے بات کرنی تھی، اور جن سے آپ نے اپنے غصے کا اظہار جن کے سامنے کرنا تھا. اور وہ فرد کون تھا؟ وہ فرد تھے جنہیں آپ نے جاتے ہوئے اپنا وزیر مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا، اپنے بعد قوم کا نگہبان اور نگران مقرر کیا، اور وہ تھے آپ کے برادر کبیر جناب سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام. قوم کو خطاب کیا، انہیں للکارا، لتاڑا، اور اس کے بعد اپنے برادر مکرم کی طرف. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ اعراف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک حالت میں تشریف لائے، اور آپ نے جلدی میں تورات کے نسخے کو، تختیوں کو ایک طرف رکھا، جس سے ایسے لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ شاید پھینکا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی ماجرا ہو، معاملہ ہو، آدمی تیزی میں ہو، جلدی میں ہو، کسی سے غصے میں بات کرنی ہو، ہاتھ میں کوئی چیز ہو، اور اس چیز کو آدمی اگر ایک طرف چھوڑ کر کے اپنے ہاتھوں کو فارغ کر کے ہاتھوں کو اپنے مخاطب کی طرف بڑھانا چاہتا ہو، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جلدی سے آدمی رکھتا ہے. دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ چیز پھینک دی گئی، حالانکہ وہ پھینکا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ تختیاں زمین پر یا مناسب جگہ پر رکھی، لیکن جلدی میں رکھی. اور پھر آپ نے سورہ اعراف میں آتا ہے اپنے برادر کبیر حضرت ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑا اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور داڑھی کو پکڑا. یہ کیفیت تھی. یوں سر کے بال پکڑے اور یوں داڑھی پکڑی. اب اس کیفیت میں جیسے ہی وہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے برادر کبیر نے کہا کہ یبن امّہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. میرے بھائی، میرے ماں جائے بھائی، آپ میری داڑھی کو اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میرا کوئی قصور. انہیں ایسے لگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا کیوں؟ اس لیے انہیں ایسے لگا کہ جیسے ہارون علیہ السلام نے میرے جانے کے بعد شاید اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کیا. انہیں لگا. اب یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے جو تاثرات ہیں ان سے یہ بات اخذ کی جا رہی ہے، یا علماء نے اخذ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے، یا اس بات کا اظہار کیا انہوں نے، یا اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اے بھائی، جب آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ دونوں فریقوں میں سے، ایک پوجا کرنے والے اور ایک پوجا نہ کرنے والے، تو دونوں فریقوں میں سے جو آپ کے تابع دار تھے آپ انہیں لے کر کے الگ ہو جاتے، میری طرف آ جاتے، الگ ہو جاتے، ان سے الگ کٹ جاتے اور ان کو چھوڑ دیتے. یہ رائے تھی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اور یہ غیرت پر مبنی رائے ہے، جلال پر مبنی رائے ہے، اور غصے اور غضب پر مبنی رائے ہے، غیرت پر مبنی رائے ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی. لیکن یہ رائے ساری کی ساری اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ رائے موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں اجتہادی رائے. اچھا، ادھر ہارون علیہ السلام کی بھی رائے سمجھ لیجیے. ہارون علیہ السلام نے اپنی بات کا اظہار بھائی کے سامنے کیا. انی خشیت ان تقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل. اگر میں آپ کی قوم کے ان لوگوں کو جو ماننے والے ہیں انہیں لے کر الگ ہو جاتا اور بچڑے کی پوجا کرنے والے الگ رہتے، تو یہاں خطرہ یہ تھا کہ دو گروہ بن جاتے، تفرقہ بازی ہو جاتی. اور جب تفرقہ بازی ہوتی تو یقیناً پھر ایک دوسرے پر جملے بھی کسے جاتے، پھر ایک دوسرے کو ترچھی اور ٹیڑھی نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا، معاملات برتاؤ کرنے میں اور دوسری چیزیں اختیار کرنے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کا ایک عمل ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا کہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کی نوبت آ جاتی، جیسا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے دھمکی بھی دی اور میرے ساتھیوں کو بھی دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیں. یہ کس نے کہا تھا؟ بچڑے کی پوجا کرنے والوں نے. اب ہارون علیہ السلام کے سامنے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں ان پوجا کرنے والوں سے اپنے ماننے والوں کو
الگ کر دیتا ہوں تو دو گروہ ہو جائیں گے، تفرقہ ہو جائے گا، اور یہ تفرقہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ اب ان کی رائے بھی دیکھیں 100% درست ہے، ان کا خیال بھی 100% درست ہے، اجتہاد انہوں نے بھی کیا، ان کا اجتہاد بھی درست ہے، اجتہاد موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، ان کا اجتہاد بھی درست ہے۔ اب رک کر کے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں نبی ہیں، دونوں کا اجتہاد ہے، اور دونوں کا اجتہاد اپنی جگہ پہ درست ہے، ایسے ہی ہوا، دونوں کا اجتہاد درست ہے کہ نہیں؟ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کہیں کوئی نیک لوگ، کہیں کوئی اللہ والے، کہیں کوئی اللہ کے پسندیدہ لوگ، کہیں جن پر مہر ولایت کی، جن پر مہر صداقت کی، جن پر مہر عدالت کی، جن پر مہر ثبت ہو جائے کہ یہ نیک ہیں، رضی اللہ عنہم ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان کے درمیان مشاجرہ ہو جائے، ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، ہم ایک کو صحیح ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں سمجھا دی کہ دو پیغمبر، دونوں کا اجتہاد درست، نہ ایک غلطی پر نہ دوسری غلطی پر نہ دوسرا غلطی پر، اور دونوں کے اس اجتہاد کو آگے آپ کے سامنے بھی بات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فریق کو تو سزا دی، اور دوسرے فریق جس پر آپ نے غصے کا اظہار کیا اسے کوئی سزا نہیں دی، یعنی قوم کو تو سزا دی مشرے کی پوجا کی، لیکن ہارون علیہ السلام کو کوئی سزا نہیں دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہارون علیہ السلام کا جو موقف تھا، موسیٰ علیہ السلام جب سنا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ موقف بھی درست ہے، یہ اجتہاد بھی درست ہے، مبنی پر حقیقت اجتہاد ہے۔ اب یہ سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے اس واقعے کے تناظر میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، دو جنگیں اسلام کی تاریخ میں بڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے درمیان دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ کا نام جنگ صفین ہے، دوسری جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ یہ جنگ جمل ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو حضرات کے درمیان میں ہوئی۔ اچھا، ان دونوں حضرات کے درمیان جو یہ جنگ ہوئی، اس جنگ کے بارے میں آپ، میں، یہ دنیا کا کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی ذاکر، کوئی علامہ، کوئی فہامہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سیدنا حضرت علی حق پر تھے، حضرت عائشہ غلطی پر تھی، یا حضرت عائشہ حق پر تھیں اور حضرت علی، بالکل ہم دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ہاں، اجتہاد تھا، اجتہاد میں کس کا اجتہاد بلند تھا، کس کا اجتہاد اس سے کم تھا، یہ مالک کی مرضی ہے، مالک کس کے درمیان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، مقام مرتبہ اپنی جگہ پر، مقام مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن اجتہاد کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ دوسری جنگ صفین تھی، یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی۔ ان دونوں جنگوں میں، یا اس جنگ میں بھی اجتہاد کا ہی مسئلہ تھا۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف صرف یہی تھا، اے علی المرتضیٰ، آپ بہت نیک، بہت صالح، بہت متقی، بہت پرہیزگار، آپ ہی خلافت کے اہل ہیں، آپ ہی حکومت کے اہل ہیں، ہمیں آپ کی شخصیت، کردار اور آپ کے عمل سے کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ آپ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ ان سے بدلہ لے لیجئے، ان سے قصاص لے لیجئے، پھر ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ وہ بیعت کا انکار نہیں تھا، مطالبہ تھا قصاص کا، بس پہلے قصاص پھر بیعت۔ کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب کسی کی بیعت کر لیں تو پھر آپ اس کے حوالے سے غدر نہیں کر سکتے، آپ اس کے حوالے سے آپ ان کی بیعت کو توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہوں خلیفہ برحق، خلیفہ راشد ہوں، تو آپ ان کی خلافت کی بیعت کو توڑ، اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بیعت کرنے سے پہلے ہم اپنا مطالبہ کر لیں، ہم اپنا مطالبہ منوا لیں، مطالبہ پورا ہو جائے ہم پھر بیعت کریں گے تاکہ بیعت مضبوط ہو، ہمیں دوبارہ توڑنی نہ پڑے۔ اصل موقف یہ تھا۔
ادھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا، ان کا اجتہاد کیا تھا کہ میری جو ابھی جو اقتدار اور حکومت کی باغ دوڑ ہے وہ ابھی کمزور ہے، مضبوط نہیں، کیونکہ یہی باغی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے شہید کرنے والے تھے وہی باغی ابھی ارد گرد ہے، یہ کہیں مزید انتشار اور افتراق نہ پیدا کر دیں، کہیں ملک کے اندر پھر سے بدامنی نہ پیدا کر دیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے حکومت کی مضبوطی پھر قصاص۔ اب اگر آپ غور کریں تو دونوں کا مفہوم اور مقصد ایک ہی ہے، قصاص لینے پر دونوں آمادہ ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے قصاص پھر بیعت، یہ موقف تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور ان کا موقف تھا کہ پہلے مضبوطی ہے حکومت پھر قصاص۔ قصاص سے انکار بھی نہیں تھا، بیعت سے انکار بھی نہیں تھا، ادھر قصاص سے انکار نہیں ادھر بیعت سے، اس لیے نہ وہ غلط ہے نہ ہمارا موقف تو یہ ہے، ہمارا اہل سنت کا موقف بالکل دو ٹوکی ہے۔ ہاں اب اس میں کوئی آدمی اپنے دلائل کی بنیاد پر اگر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتا ہے کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے پلے کا آدمی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پلے کا آدمی ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کا ہم پلہ بن کر کے سیدنا معاویہ کو اگر غلط کہتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اگر حضرت علی المرتضیٰ کے ہم پلہ ہے تو۔ اور اگر کوئی آدمی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہم پلہ بن کر کے یہ لعنت اپنے سر لینا چاہتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہم پلہ بن کر کے حضرت علی المرتضیٰ کو غلط سمجھتا ہے، میں تو ایسے دونوں آدمیوں کو حقیقتاً لعنتی سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو معاویہ یا حضرت علی کا ہم پلہ سمجھتا۔ جب ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں تو کسی کو درمیان میں فیصلہ کرنے کا حکم کیسے کیا جائے، حکم کیسے بنایا جا سکتا ہے، اتنی بات سمجھ گئی۔ اب ایک تیسری بات بھی سمجھ لیجیے، فقہائے کرام چار مذاہب ہیں، ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، مالک، شافعی رحمہم اللہ، ان چاروں کے ماننے والے الگ الگ ہیں، چاروں کی فقہ الگ الگ ہے، چاروں کی استعداد اور چاروں کی صلاحیت الگ الگ ہے، چاروں کے سوچنے کا زاویہ الگ الگ ہے۔ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، اس نے الگ زاویے سے سوچا، اس نے الگ زاویے سے سوچا، اس نے الگ نتیجہ اخذ کیا، اس نے، یاد رکھیے نہ اس کی نیت غلط ہے نہ اس کی نیت غلط ہے، مقصد اس کا بھی درست ہے، مقصد اس کا بھی درست ہے۔ اس لیے میرا بحیثیت مسلمان یہ موقف ہے کہ چاروں اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے، پر حق ہیں، میں چاروں کے فالورز کو حق پر مبنی سمجھتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ۔ ہاں صرف اتنی بات ضرور ہے کہ کوئی بھی آدمی ان چاروں میں سے جس کا بھی مرضی تابع دار بن جائے، جس مرضی ایک کی فقہ کو قبول کر لے، لیکن ایک کی کرے، ایسا نہیں کہ ایک مسئلے میں ایک کی، دوسرے مسئلے میں دوسرے کی، تیسرے مسئلے میں دوسرے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ اور وہ ائمہ کی اتباع نہیں کر رہا، وہ اپنے من کی اور اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، جہاں اسے آسانی لگتی ہے ادھر کو چھلانگ لگا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ایک کی پیروی کریں 100% اول تا آخر، بس یہ ہمارا موقف ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، دونوں کا اجتہاد، دونوں برحق، حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت علی، ان تینوں کا آپس میں یعنی اجتہاد، اور تینوں مبنی برحق، تینوں کا اجتہاد مبنی برحق۔ ایسے ہی فقہائے کرام کا اجتہاد مبنی برحق۔ اس لیے ہم میں کوئی جرت نہیں، کوئی طاقت نہیں کہ ہم ان میں سے کسی کو اچھا کہیں اور دوسرے کو برا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی۔ اب ہارون علیہ السلام نے جب اپنا موقف پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ ہارون اپنے نظریے اور سوچ میں بالکل درست ہے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اور صورت آ گئی، اور وہ صورت یہ تھی کہ جب قوم کو بھی آپ نے لتاڑا تو قوم نے کیا کہا کہ موسیٰ ہم تو پریشان ہو گئے تھے، ہم تو مجبور تھے، ہم تو حالات کے یوں سمجھوتا کر لیا۔ کیسے کہ ہمارے سامنے حالات سامری نے ایسے بنا لیے، وہاں بھی اصل سرغنہ اور مجرم کون سامنے ہوئے؟ سامری۔ قوم نے اپنا بوجھ، اپنا الزام کس پر ڈال دیا؟ سامری پر۔ گویا انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہم تو مجبور ہو گئے اس کے ہاتھوں۔ ہارون علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو ہارون علیہ السلام نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، لیکن یہ جو بدبخت ہے نا سامری، اس نے ایک ایسا کام کر دیا کہ اس کام کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے۔ اب جو مائل ہو گئے، جن کی ذہنیت پہلے سے غلامانہ تھی، جن کی ذہنیت پہلے سے پسماندہ تھی، وہ تو ہو گئے فوراً مائل۔
میرے سمجھانے کے باوجود، لاکھ منع کرنے کے باوجود، میرے پوری طرح اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے باوجود یہ نہیں مانیں گے، لہذا اصل قصوروار سامری ہے۔ اب دونوں فریقوں کی طرف سے جو ایک کردار تیسرا سامنے آیا وہ کون تھا؟ سامری۔ سامری کون ہے؟ سامری یا تو اس کی قوم کا نام یہی ہے، یا اس کی بستی کا نام یہی ہے، یا اس کے جادوگر ہونے کی وجہ سے اس کا یہ نام ہے۔ اب یہ لقب ہے اس کا، قرآن پاک نے اس کو اسی لقب سے یاد کیا۔ اصل نام کیا ہے؟ بعض حضرات نے اس کا اصل نام موسیٰ بتایا، بعض نے اصل نام اس کا ہارون بتایا۔ بہرحال یہ موسیٰ ہے، یہ ہارون ہے، یا کسی اور نام سے جو ہے وہ موسوم ہے، لیکن اس کا لقب قرآن پاک نے سامری کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب پوری طرح قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ خطاب کیا سامری کو، فما خطبک یا سامری، تو بتا بھائی تیرا کیا ماجرا ہے، تیرا کیا واقعہ ہے، تیرا کیا معاملہ ہے، ذرا تو اپنی بات کھول کے بتا، تو نے کیا شرارت کی ہے، کیا فساد کیا ہے، اکیلا تو پوری قوم پر بھاری ہو گیا، کیا مسئلہ تھا؟ اس نے اب پوری اپنی جو ایک کہانی تھی وہ بتائی۔ اس نے کہا جناب میں نے دیکھا کہ یہاں زیورات ہیں، زیورات کو پگھلایا، پگھلانے کے بعد اس کو ایک صورت دی، اور وہ جو ساری تفصیل میں نے آپ سے صورت دی، اور صورت دینے کے بعد میں نے کسی زمانے میں کسی وقت حضرت جبرائیل کی گھوڑے سے لگنے والی جو مٹی تھی اس کو میں نے دیکھا کہ اس میں تاثیر حیات ہے، تو میں نے اس میں سے مٹی اٹھا لی تھی، وہی مٹی میرے پاس محفوظ تھی، اور میں نے جو ہی مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس کے اندر سے بات اپنا بچڑے کی بولنے کی آواز آئی، بلکہ قرآن پاک نے تو یہاں پر یہ کہا کہ وہ ایک جیتا جاگتا ہوا جانور بن گیا، یعنی اس میں زندگی آ گئی۔ بس پھر میرا کیا تھا، میں نے پھر لوگوں کو اس طرح مائل کیا، لوگ مائل ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا، اصل سرغنہ یہ ہے، اصل مجرم یہ ہے، اس نے لوگوں کو شرک کی طرف آمادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اب یہاں پر فیصلہ کیا ہے۔ اب فیصلہ سنیے، 3 فریق ہو گئے، ایک قوم، دوسرے ہارون علیہ السلام، تیسرے سامری۔ ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں فریق کے حوالے سے سزا کا اعلان کیا۔ سزا کیا تھی؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے نتیجے میں فیصلہ یہ کیا کہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان یہ فیصلہ کر دیجیے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ایک دوسرے کو کیسے؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو منع نہ کرنے والے لوگ تھے انہیں پابند کیا گیا کہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے انہیں تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے، قتل کرو گے۔ اور یہ 1-2 لوگ نہیں تھے، ہزاروں میں لوگ تھے، بعض روایات سے 40، بعض میں 70,000 تک کی تعداد آتی ہے۔ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ یہاں پر کس کی بنیاد پر؟ بچڑے کی پوجا کرنے کی بنیاد پر، یا بالفاظ دیگر بچڑے کی پوجا بعد میں گری ہے، تفرقہ پیدا کرنے پر۔ اسلام جو ایک تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایک تسلسل کے ساتھ جو چلی آ رہی، اس میں رخنہ ڈالنے والے، اس میں تفرقہ پیدا کرنے والے، اور اس میں ایک غلط راستہ اختیار کرنے والے، ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا فیصلہ فرمایا کہ تم ان کو مارو گے جنہوں نے خود پوجا نہیں کی لیکن پوجا کرنے والوں کو روکا نہیں، وہ ماریں گے کن کو؟ پوجا کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا تو میرے ضمیر نے، میرے دل میں ایک بات آئی، میرے سامنے ایک مشاہدہ آیا، میں اس مشاہدے کو آپ کے سامنے ضرور ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک ہے بچڑے کی پوجا کرنا، بچڑے کی پوجا کرنے کی بنیاد پر حکم یہ ہوا کہ پوجا نہ کرنے والے پوجا کرنے والوں کو ماریں گے۔ ہماری اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو پیچھے چھوڑ کر علی المرتضیٰ کو آگے بڑھانے لگ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے برابر کرنے لگ گئے، اللہ کے مشابہ کرنے لگ گئے، مختلف قسم کی نصیریت اور اس کے قائل ہو گئے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو عقائد میں، نظریات میں دین اسلام کے بالکل برعکس چلے گئے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے خانوادے کو بخشا نہیں اور پورے کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا۔ اللہ پاک نے ان بدبختوں کو جو سزا دی ہے وہ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر دی ہے۔ حضرت سمجھیے کیسے؟ قوم بنی اسرائیل کو سزا کیا ملی کہ
ایک فریق مارنے والا، دوسرا فریق مرنے والا. مارنے والوں کو مارنے کی تکلیف ہے کیونکہ ان کا چچا ہے، ان کا بھتیجا ہے، ان کا باپ ہے، ان کا بیٹا ہے. یہ مارنے کی تکلیف ہے، اس تکلیف میں ان کو مبتلا کیا. لیکن جن کو مارا گیا انہیں سزا ایک ہی دفعہ ملی، مارا، مر گئے، قتل ہو گئے، ختم ہو گئے. لیکن میرے رب کی غیرت کو تو دیکھیں کہ اس نے اپنے نبی کی ازواج پر بھونکنے والے اور اپنے نبی کے اصحاب کو برا بھلا کہنے والے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے اور اللہ کے خلاف جھوٹ بولنے والے، کہ اللہ کو جھوٹ بولنے، اللہ کے لیے عقیدہ بدا کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے، اور کلمے میں تعریف کرنے والے، قرآن میں تعریف کرنے والے، نمازوں کو بالکل اوقات کو 5 سے 3 میں تبدیل کرنے والے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے عقائد اور نظریات کے حامل لوگ جب اللہ نے ان کے خلاف فیصلہ فرمایا سزا دینے کا تو عجیب و غریب قسم کی سزا دی ہے. اور وہ سزا دی ہے، قتل کرنے کی سزا نہیں دی کیونکہ قتل سے تو بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے. یہاں سزا یہ دی ہے کہ ہر دوسرے دن مجلس کرو، مارو، چہرے پہ مارو، سینے پہ مارو، سر پہ مارو، ہاں خود ہی مارو، کوئی اور بھی نہ مارے، تم خود ہی مارو، تمہاری لطف تمہاری سر. اللہ اکبر. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے. جو ازواج مطہرات کو، اصحاب رسول کو برا بھلا کہے، رب نے اس کو اپنے تک آنے کی مہلت نہیں دی کہ یہاں تک آئے گا پھر سزا دوں گا. نہیں، اسے دنیا میں بھی سزا دوں گا، اسے دنیا میں بھی. اور یہ سزا ہے، مسلسل سزا ہے اسے. اور پھر مزے کی بات سمجھے، مزے کی بات، اسے وہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے، اسے وہ عبادت سمجھ کے، یہ ہماری عبادت ہے جناب. تو ہم کہتے ہیں عبادت ہے، عبادت کو زیادہ خشوع و خضوع سے اپناؤ، زیادہ خشوع و خضوع سے. اور اس خشوع و خضوع کے لیے ہم حکومت وقت سے تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں ان کی عبادت کے لیے خنجر دیے جائیں، بندوقیں دی جائیں، پسٹل دیے جائیں، اور یہ اس سے عبادت کریں اپنی. یہ تھپڑوں مکوں والا کام پرانے زمانے کا رہ گیا ہے. اب جدید دور ہے، جدید عبادت ہونی چاہیے. اجتماعی طور پر ان کو بم دیے جائیں تاکہ یہ اپنی مجلس میں اس کو پھوڑیں اور بم بلاسٹ ہو جائے، بازاری، اور مکمل طور پر آبادی کیا ہو، عبادت ہو. عبادت بھی اپنے کمال درجے کو پہنچے. مزہ تو تب آئے نا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا انجام تو کچھ ہونا چاہیے نا، اور وہ ہوگا انشاءاللہ. چلیے جی، یہ بات یہاں تک ہو گئی. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا، سامری کو سزا، اچھا قوم کو سزا کیا دے دی اللہ کے حکم سے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. سامری کی سزا کیا تھی؟ سامری کی سزا یہ تھی کہ تو جا دفع ہو جا، اب تو اس قابل نہیں کہ تو معاشرے میں رہ سکے، سوسائٹی میں رہنے کا قابل نہیں رہا. اور یہ ان سے بڑی سزا تھی. ان کو تو قتل کر دیا نا، ایک دفعہ ختم ہو گیا. میں نے کہا قتل کر دینے سے بندہ ختم ہو جاتا ہے. سزا تو اصل وہی ہوتی ہے جو بار بار ہو. اور وہ یہی تھی کہ سامری سے کہا کہ تو کسی انسان کو چھو نہیں سکے گا، کوئی انسان تجھے نہیں چھو سکے گا، بلکہ جب تیرے کوئی انسان قریب آتا ہوا نظر آئے گا تو فوراً کہے گا لامساس لامساس، مت چھونا مت چھونا، مجھے سے دور ہونا. کیوں؟ روایت سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسی عجیب و غریب قسم کی بیماری لگا دی کہ اگر کوئی انسان اس کو چھوتا تو وہ انسان بھی سخت ترین بخار میں مبتلا ہوتا، اور یہ بھی سخت ترین بخار میں. تو یہ اپنے آپ کو بھی بچاتا تھا، اس کو بھی بچاتا. اصل میں یہ دوسروں کو نہیں بچا رہا تھا، اپنے آپ کو بچا رہا تھا. بھائی مجھے چھو گے تو میں انتہائی سخت بخار میں مبتلا ہو جاؤں گا، دوہری تکلیف ہوگی مجھے. اسی لیے لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ مجھے نہ چھو. اسی لیے اللہ نے معاشرے سے نکال دیا، سوسائٹی سے نکال دیا، اور یہ معاشرے سے نکل کر کے، سوسائٹی سے نکل کر کے، قوم سے نکل کر کے جنگل کی راہ اختیار کی، اور وہیں پر یہ بھونکتا بھانگتا جو ہے وہ کہیں غرق ہو گیا، مر گیا. اب آگے لوگوں نے بہت سارے قصے بنائے ہیں کہ وہ کسی دریا میں چلا گیا، اس کو پابند اپنا زنجیروں میں جکڑ لیا اور وغیرہ وغیرہ، اور بعد میں جا کر یہی دجال بن کے سامنے آئے گا. یہ ساری کہانیاں ہیں. اصل بات یہ ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیاوی اعتبار سے اس کو یہ سزا بتائی، اور آخرت کے اعتبار سے فرمایا کہ تو جہنم میں جائے گا. یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے حوالے سے وہ گفتگو جو اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 سے لے کر کے یہاں تک فرمائی ہے، اور یہاں پر قصہ کو تمام فرمایا ہے. یہاں سے آگے اس قصے کو مزید نہیں بڑھایا. آگے سورہ قصص میں انشاءاللہ رضی
قدر تفصیل ہے اور واقعات کی طرف بھی وہ وہاں پر بیان کی جائیں. دیکھیے اور وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اس بچڑے سے، اور تمہارا پروردگار تو ہے اللہ، یعنی تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو. یہ میری پیروی اور میرا کہا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو جیسے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم اس کی پوجا پر قائم رہیں گے. عاکفین وقوف سے ہے، وقوف کا معنی جمع رہنا، ٹھہرے رہنا. انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو، ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے. کیوں؟ اس کی پاکیزگی کا خیال رکھیے. کیوں؟ تاکہ یہاں آنے والے لوگ، قیام کرنے والے لوگ اور یہاں جم کر ٹھہرنے والے لوگ، یعنی اعتکاف کرنے والے لوگ، رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگ، وہ جو ہے وہ پورے نشاط کے ساتھ، پورے تندہی کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں تاکہ آپ بیت اللہ کو صاف رکھیے. بہرحال وہاں پر بھی عاکفین کا لفظ آیا. اللہ تتبعن قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن. اب موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے، پہلے تو آپ نے خطاب کیا تھا کس کو؟ قوم کو، جو کہ پچھلی آیات میں گزشتہ درس میں آیا. اب آپ خطاب فرما رہے ہیں حضرت ہارون کو. کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ وہ یہ سمجھے شاید انہوں نے اپنا کام نہیں کیا پوری طرح، یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ. ہاں جی، یعنی پوری آپ یا تو یہ کہ آپ نے ذمہ داری پوری ادا نہیں کی، یا پھر یہ وہ جو موقف میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لیتے اور میرے پیچھے چلے آتے. افعصیت امری، بھلا آپ نے میرے حکم کی خلاف کیا، یعنی آپ نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ مسئلہ یہ. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہنے لگے کہ میں بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے. اچھا ہارون علیہ السلام کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی. کون ہے؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر اور بالوں کو پکڑ رہا ہے. بظاہر تو بے ادبی نظر آ رہی ہے نا، بظاہر بے ادبی، چھوٹا بڑے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. لیکن یہاں سمجھیے، یہاں معاملہ ہے دین کا. یہاں معاملہ کس کا ہے؟ دنیا کا نہیں. دنیا کے معاملے میں چھوٹے کو بڑے کی پیروی کرنی چاہیے، ادب سے پیش آنا چاہیے. اس طرح کا کوئی کردار، ہاں اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا، بڑے کی بات نہیں سمجھ میں آتی، خاموشی اختیار کرے. لیکن دینی معاملے میں غیرت کا ثبوت پیش کرے. اور غیرت یہی ہے کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا یہاں مقام سمجھیے. حضرت ہارون اس وقت محکوم ہیں، حاکم کون ہے؟ حضرت موسیٰ. تو حاکم کی بات چلے گی یا محکوم کی؟ حضرت ہارون وزیر ہیں اور اصل کون ہے؟ حضرت موسیٰ. اصل کی بات چلے گی یا وزیر کی؟ حضرت ہارون تابع ہیں، حضرت موسیٰ متبوع ہیں. متبوع کی بات چلتی ہے، تابع کی بات نہیں چلتی. اس لیے اگر نماز میں امام متبوع ہوتا ہے، مقتدی تابع ہوتے ہیں، اگر مقتدی امام سے آگے پیچھے چلے جائیں، مقتدی امام کی تابعداری چھوڑ دیں تو نماز باقی رہتی ہے. یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے درمیان فرق یہی ہے، ایک حاکم دوسرے محکوم، ایک متبوع دوسرے تابع. تو اس لیے یہ سمجھیے کہ حضرت موسیٰ کا یہ عمل قطعاً بے ادبی پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اپنا حاکمانہ انداز، اپنا اصل انداز، اپنی متبوعیت کا جو ایک اصل تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ جناب آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. میری رائے یہ ہے کہ آپ کو میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا. یہ بات اب انہوں نے کی، اپنے غصے کا اظہار کیا. اب ان کی رائے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. آپ کہتے ہیں میرے پیچھے آ جاتے. سنیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. تفرقہ ڈال کے کچھ کو لے آئے، کچھ کو چھوڑ دیا. قال فما خطبک یا سامری، چونکہ انہوں نے اپنی داستان میں ساری بات سنا دی ہے کہ اصل مجرم تو سامری ہے. تو آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام اب تیسرے فریق کی طرف مخاطب ہوئے. قال فما خطبک یا سامری، پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے، یعنی تیرا کیا واقعہ ماجرا ہے، تیرا کیا معاملہ ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اب یہ بات اس نے کی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ یعنی آیا اس گھوڑے کی مٹی اس نے اٹھائی یا نہیں اٹھائی، لیکن اس نے ایک بات بتائی اور اس بات کو قرآن پاک نے نقل کیا.
اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، یعنی بچڑے کی صورت میں، بچڑے کی قالب سے مراد کیا ہے، یعنی جو زیور سے بدلی ہوئی حالت تھی نا اس میں ڈال دیا۔ اس سے معلوم یہ ہو قرآن پاک کے نزدیک وہ بچڑا تھا نہیں، بچڑے کی صورت، ٹھیک ہے۔ اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا، یعنی میرے جی میں یہ بات آئی کہ یہ کام ایسا ہے اور بڑا زبردست کام ہے۔ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، یہاں ان آیات میں صرف اور صرف سامری کی سزا بیان ہوئی ہے، قوم کی سزا قوم کی سزا کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا، وہاں سامری کی سزا بیان نہیں کی، تو دونوں جگہ سزاؤں کو اگر جمع کریں گے تو آپ قوم کی سزا بھی سامنے آ گئی، سامری کی سزا بھی۔ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ عذاب کا، لن تخلفا، جو تجھ سے ٹل نہیں سکتا، وہ وعدہ جو تجھ سے کر رہے ہیں وہ وعدہ تجھ سے ٹلے گا نہیں، یعنی تو جہنمی ہے۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفہ، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر عقیدے کی دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت صلح حدیبیہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان ہوئی نا، اس درخت کے پاس لوگ جاتے ہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں، اور اب لوگ وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھا، نوافل کا بھی اہتمام ہونے لگا۔ آپ نے مزدور بلائے اور کہا کہ جاؤ جا کے اس درخت کے جڑ سے کاٹو۔ بظاہر تو بڑا عجیب سا کام کیا، اتنی متبرک جگہ اس کو کٹوا دیا، لیکن موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیچھے آپ کو جھلکتی نظر آئے گی، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو لوگ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نفل اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن آنے والے وقتوں میں جب خیر کا زمانہ دور ہوتا جائے گا، شر کا زمانہ قریب ہوتا جائے گا، تو پھر یہاں لوگ شاید ہو سکتا ہے کہ اس درخت کی پوجا شروع کر دیں۔ آپ نے اس کو جڑ سے ہی کاٹ دیا تاکہ پوجا پاٹ نہ ہو، پوجا پاٹ شرک نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو بچڑا بنایا گیا سونے کا، زیورات کا، اب بظاہر تو اس کو پگھلا کر کے پھر سے سونے میں ڈال دینا چاہیے تھا اور لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ ایک چیز جس کے اندر تبرک کا نام لگ گیا، چاہے وہ حقیقتاً ہو چاہے وہ غلط ہو، جیسے تبرک کا نام ہے حقیقتاً بھی غلاف کعبہ کے ساتھ، اب غلاف کعبہ جب اتارا جاتا ہے اس کو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کچھ حصہ اس کا لوگ جو ہے وہ تبرکاً حاصل کرتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، لوگ بڑے بڑے وفود جو جاتے ہیں ان کو وہ تبرکاً دیتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں۔ یہ جو تبرک کا ایک تصور ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اگر بچڑے کو یوں تقسیم کر دیا نا تو جس گھر میں یہ سونے کے حصے جائیں گے نا اس گھر میں اس کی بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس کی دیکھ بھال ہوگی، اور کہا جائے گا جناب یہ کہتے ہیں اس کو میرے پیر کے ہاتھ لگے، اس کو میرے بزرگ کے ہاتھ لگے، تو جناب یہاں پیر صاحب بیٹھ کے حقہ پیا کرتے تھے، یہاں پیر صاحب بیٹھ کے یہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو تصورات ہیں نا تبرکات کے، یہ شرک کو جنم دیتے ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ کہ وہ جتنا بھی مطلب زیور جو بچڑے کی شکل میں بنا تھا، اب اس کے بارے میں سامری سے کہا کہ دیکھ جو تو نے کارنامہ انجام دیا نا، جس کو تو نے اپنا خدا بنایا، لوگوں کا نہیں اپنا، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفہ، دیکھ اپنے اس خدا کو جس کو تو خدا سمجھتا تھا اور جس کے خدائی پر تو ٹکا ہوا تھا، جمع ہوا تھا، اور بڑا مضبوط تھا کہ نہیں میں اسے ٹلوں گا نہیں۔ اب سن اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم بت فروش نہیں ہیں، ہم بت شکن ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور وہ بت فروش نہیں تھے، بت شکن، ہم نے بتوں کو توڑا تھا۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت اپنا فتح مکہ کے دن کیا۔
اور یہی کام طالبان نے بامیان میں کیا، اور یہی کام ہر وہ آدمی محمود غزنوی نے کیا۔ یہی وہ کام ہے جو اہل حق ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم اور معتکف تھا، یعنی ڈٹا ہوا تھا، اس کو دیکھ، لنحرقنہ، پہلے تو ہم اسے جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کی راکھ کو اڑا دیں گے، فی الیم نسفا، دریا میں بکھیر دیں گے، دریا سپرد کر دیں گے، پانی کے سپرد کر دیں گے، اس کا کوئی ذرہ یہاں نہیں چھوڑیں گے تاکہ لوگوں کا تصور ہی اس کے بارے میں باقی نہ رہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تیرے بنائے ہوئے اپنے معبود کے ساتھ تو ہم یہ سلوک کریں گے؟ سن، اصل بات کیا ہے؟ انما الہکم اللہ، تمہارا معبود وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود دوسرا حقیقتاً ہے ہی نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہ ہے جو وہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قصے کے تناظر میں، قصہ کال شروع ہوا، کیا آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی؟ وہاں سے بات شروع ہوئی اور اس بچھڑے کی کاٹ چھانٹ جلانا گرانا اور اس کی بکھیرنے تک بات ختم ہوئی۔ سنیے، قرآن پاک نے اس واقعے کو بیان کر کے ایک ہی جملہ کہا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس طرح ہم آپ پر وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ کن کے؟ یعنی ماضی کے لوگوں کے حالات ہیں۔ سنیے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا، یہاں پر آخر میں گویا سبق بتایا۔ سبق کیا ہے؟ اس قصے نے ہمیں کیا کیا سکھایا؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی، جیسا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو صبر کی تلقین ہوئی۔ نمبر 2، اپنے تمام امور کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک سبق دیا ہے، جیسا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اپنے تمام تر مشکلات کو اللہ کی طرف متوجہ کیا۔ نمبر 3، ظالم اور جابر یا کوئی بھی آدمی جس کو آپ دعوت کا کام، جس کے سامنے دعوت کا کام کریں، اس وقت آپ کی سوچ اور آپ کی گفتگو اور آپ کا طرز گفتگو اور طرز خطابت کو کیا ہونا چاہیے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایک سبق دیا۔ اس کے بعد ظلم اور جبر کی ایک پیشن گوئی کی، آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر بھی بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے، بڑا جبر ہونے جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں بہت مشکلات آئیں گی اور ان مشکلات کو آپ نے سہنا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اس کو برداشت کیا۔ پھر آگے حالات کچھ ایسے آئیں گے کہ آپ کے اپنے چاہنے والوں میں سے، ماننے والوں میں سے وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ تو پکے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کا نام تو لیں گے، رب کا نام تو لیں گے، لیکن حقیقت میں وہ مخلص نہیں ہوں گے، جیسا کہ سامری، وہ فتنے برپا کریں گے، وہ فساد برپا کریں گے، وہ شورش برپا کریں گے۔ ایسے میں آپ نے کس استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے، کس استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ سبق بھی اس واقعے سے ہمیں ملا۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ توحید کی کس قدر اہمیت ہے، یہ بتلایا گیا کہ عقائد کی کس قدر اہمیت ہے، یہ بتلایا گیا کہ سوچ اور فکر کی کس قدر اہمیت ہے، یہ بتلایا گیا کہ فتنہ پردازوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، جیسا کہ قرآن پاک نے سورہ حجرات میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ سامری نے ایک کام کیا، قوم کو چاہیے تھا تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے۔ اس سے یہ بھی سبق ملا کہ وقت کے پیغمبر کی بات کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی بات کی لاج رکھو، اپنے اپنے مسائل میں اور اپنے اپنے نظریات میں نہ الجھو اور ان کو اپنے نبی کی بات پر ترجیح نہ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ساری آیات بتلاتی ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ سارا پیغام اسی کے تناظر میں سمجھ میں آتا ہے کہ سنیے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان دونوں کی مکمل پیروی کرنے والے لوگ ہی حقیقتاً کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے مکمل پیروی نہیں کی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ڈاواں کبھی ڈول، جو ایسے لوگ تھے وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئے۔ منافقت اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، یہ سارا پیغام اس سورہ مبارکہ کے اور ان واقعات کے تناظر میں اللہ پاک نے ہمیں دیا۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، فرمایا اس طرح پر ہم آپ سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے، ہم نے آپ کے پاس اپنی طرف سے
ایک نصیحت عطا فرمائی ہے آپ کو، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ذکرہ. یہ نصیحت، اس نصیحت کو سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کو قرآن پاک نے نصیحت کہا ہے. من اعرض عنہ، جو اس نصیحت سے اعراض کرے گا، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. کس بات کا بوجھ اٹھائے گا؟ نافرمانی کا، گناہ کا. تو گناہ کا بوجھ اٹھا کر آئے گا. خالدین فیہا، پھر اس بوجھ کے نتیجے میں اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. نتیجہ بیان کیا کہ خالدین فیہا، اس عذاب میں پھر وہ ہمیشہ رہیں گے. وساء لهم یوم القیامۃ حملا، ان نافرمانوں کے لیے قیامت کے دن بہت برا ہے. قیامت کے دن بہت، یا قیامت کے دن کا بوجھ بہت برا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. یہاں اللہ نے قیامت کا ایک قیامت کی پیشن گوئی فرمایا جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی. یومئذ، معلوم یہ ہوا کہ نیلی آنکھیں ہونا کوئی خوبصورتی کی علامت. ہمارے یہاں پر کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکا، اس کی آنکھیں نیلی تھی، اسلام آباد میں تھا، کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا، چائے والا. اس کی آنکھیں نیلی تھی، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت اس کی آنکھیں جناب. اور کئی خواتین اس پر فریفتہ ہو گئیں. یقیناً وہی فریفتہ ہوئیں جن کی آماجگاہ وہ ہے. میں اس لڑکے کی بات نہیں کر رہا ان کی، ورنہ نیلی آنکھیں ہونا یہ حسن کی علامت نہیں ہے. قرآن پاک کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، جہنم کے عذاب سے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جب یہ جہنم میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور جب سمجھیں گے اس سے چھٹکارا نہیں ہے، تو خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، نیلی ہو جائیں گی. دہشت کی وجہ سے آنکھوں کا نیلا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے؟ یہ تو چلے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو. یعنی آپس میں گفتگو کریں گے، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی تھی. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں. اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل اور ہوشمند آدمی جو ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز دنیا میں ٹھہرے. یہ بڑا سمجھدار اس دن ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا. نہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. سورۃ النازعات کے آخر میں اللہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ تصور کریں گے کہ گویا ہم دنیا میں ایک صبح یا ایک شام گزار کر آئے بس. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.